علیکم ناظرین، ینگسٹار ٹی وی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ کیسر خان۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان ہمارے حاجی غلام مصطفیٰ قرائی صاحب موجود ہیں، جو پیپل پارٹی کے سینئر ورکر بھی ہیں اور سماجی کارکن بھی، ہمیشہ عوام کی خدمت میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اور دوسرے ہمارے گیسٹ حاجی قاری رحمت علی صاحب ہیں، جو ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کریں گے اور رمضان شریف کا پہلا عشرہ جو شروع ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ بتائیں گے۔ جی قاری رحمت علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبتر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور یہ تھے ہمارے ساتھ قاری رحمت علی صاحب، جو تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، اور انہی سے ہی ہم پوچھیں گے رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائم درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب درود شریف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے تو یہ ذکر صرف احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ اور فرشتے، یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے یہ کرتے کیا ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آگے فرمایا، ترغیباً ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے صلو علیہ وسلم و تسلیما کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ماشاءاللہ رمضان شریف کی گھڑیاں چل رہی ہیں اور روزے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان شریف کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے رمضان شریف میں جو روزے رکھے جاتے ہیں صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہمارا روزہ ہے۔ دیکھیں روزہ ہے، ٹھیک ہے، صبر بھی کرنا ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں روڈ پر کتنے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا جھڑپ پڑتے ہیں، آسرا ہی نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم بولتے ہیں کہ صرف ہمارا ہی روزہ ہے، نہیں یار، سامنے والا کا بھی روزہ ہے۔ تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزے میں نماز بھی پڑھنی چاہیے،
ٹھیک ہے، نماز جو فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے اسی طرح نماز فرض ہے۔ نماز کے بارے میں کیا آیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو، اللہ پاک فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو۔ نماز کے بارے میں احکام دیکھیں، ہم روزہ تو رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ لفظ ہے نا، یہ جو جملہ ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر آیا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون۔ الذین یذکرون اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے وہ لوگ پسند ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جو پسند ہیں؟ یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ فرمایا قیاما، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، وقعودا، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، انسان کی تین جو ہے نا حرکتیں ہیں، یا تو پھر وہ کھڑا رہتا ہے، یا بیٹھتا ہے، یا لیٹ جاتا ہے، یہی کنڈیشن ہے۔ تین کنڈیشن پر انسان منحصر ہے، مشتمل ہے۔ اب وہ تینوں کنڈیشن یہاں پر قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو مجھے یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ، میرا ذکر کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ قیام، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، وقعود، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وعلی جنوبہم، اس کے بعد تیسری کنڈیشن کون سی؟ لیٹنے کی۔ وعلی جنوبہم، جب وہ لیٹے ہوتے ہیں تب بھی وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ، اور پھر وہ تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچ و وچار کرتے ہیں۔ ہم اردو میں کہتے ہیں سوچ و وچار، عربی میں کہتے ہیں تفکر و تدبر، سوچ و وچار۔ اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں کھانے کے لیے، ہمیں اللہ پاک نے منہ دیا ہے، اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھیں نہ ہو پھر ہماری کیا کنڈیشن ہوگی؟ یا ہمارے بال نہ ہو ہماری کیا کنڈیشن ہوگی؟ ہمارے پاؤں نہ ہو کیا کنڈیشن ہوگی؟ اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی، ہم نے لوگوں کو، اللہ پاک فرماتا ہے خلقک، میں نے تخلیق کیا، فسواک فعدلک، اور معتدل بنایا، اعتدال والا بنایا۔ ناظرین سمجھیے گا، اعتدال والا، فعدلک یعنی ہم نے درمیانہ روی میں بنایا۔ دیکھیں یہ دونوں کان ہیں، دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کان ہمارا آنکھوں کی جگہ پر آ گیا، آنکھیں ہماری کان، ہو سکتا تھا نا، بچہ تو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے، ماں کو کنڈیشن کا پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا کنڈیشن ہے۔ الٹرا ساؤنڈ والے صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں بچے کی سانس چل رہی ہے، یہ تو نہیں پتا کہ اس کے کان کہاں ہیں، اس کے ناک کہاں ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کی روح کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں نا، تو اس آیت میں بہت سارا مواد ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا کیا، خلقک تخلیق کیا، فعدلک ایسا پیدا کیا بہترین، درمیانہ روی میں، اعتدال والا، معتدل۔ پھر رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تو بھول گیا، بربک الکریم، اپنے کرم والے رب کے بارے میں تو دھوکے میں آ گیا ہے، یعنی تجھے میں نے پیدا کیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے پیدا کیا، اعتدال والا پیدا کیا، خوبصورت بنایا ہے، اور پھر تو مجھے ہی بھلا بیٹھا۔ تو ایسی دنیا میں تجھے کون سی چیز نظر آ گئی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تو نے دنیا میں ایسی کون سی چیز دیکھ لی کہ تو اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں آ گیا ہے، تو رب کو ہی بلا بیٹھا۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں ہیں۔ جنت اور دوزخ یہ دو الگ الگ مقام ہیں، یہ دو الگ الگ مقام ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ پورا مینیو کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ فی جنات یتساءلون، جو جنت میں رہنے والے ہوں گے سوال کریں گے، عن المجرمین، گناہ گاروں سے۔ یہ جنت اور دوزخ یہ مقام ہے، ان کے درمیان میں ایک آراف ہے، آراف کا معنی ہے پردہ، بارڈر، آڑ، ٹھیک ہے، ہم اس میں اپنی زبان میں پردہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو بارڈر، آراف کہتے ہیں، آراف۔ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام سورہ آراف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی جنات یتساءلون، یہ عربی میں ہے، پورا ایک مینیو کے طور پر رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ جنت اور دوزخ میں جو رہنے والے ہیں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور رب تعالیٰ پھر قرآن پاک میں وہ بات بیان فرماتا ہے۔ فی جنات یتساءلون، جنت میں رہنے والے سوال کریں گے، عن المجرمین، گناہ گاروں سے، کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم اس جہنم میں آئے، یہاں پر آنے کی وجہ کیا بنی؟ مطلب ایسے تم نے کون سے کام کر دیے کہ تم جہنم میں آ گئے؟ اب جنت اور جہنم کے جو درمیان میں آڑ ہے، وہ اس پردے سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں،
دیکھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تم اس وادی سقر میں آئے۔ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام سقر ہے جو سخت ترین ہے۔ ما سلککم فی سقر، تم اس وادی میں آئے، اس سقر میں آئے، اس کی آنے کی وجہ کیا بنی؟ اب وہ پہلی وجہ اپنی بیان کرتے ہیں کہ قالوا لم نک من المصلین، ہماری سب سے پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب وہ پوچھیں گے کہ دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین، محتاج، غریب، فقیر کو کھانا نہیں دیتے تھے، نہ ترغیب دیتے تھے۔ یعنی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کہہ دوں گا یار کیسر بھائی ان کو دے دیں یار، ہیں میری طرف سے بھی ادا ہو گیا، کیونکہ میرے پاس تھے نہیں، میں نے کہہ دیا۔ اگر میرے کہنے سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو کہہ دینا چاہیے، ہیں۔ تو یہاں پر وہی بات آ گئی کہ ہم مسکین، محتاج، غریب کو کھانا نہیں دیتے، نہ ترغیب دیتے ہیں۔ اور وہ تیسرا بڑا گناہ بیان کریں گے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہمارا تیسرا بڑا گناہ یہ تھا کہ ہم غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور غلط باتیں کرتے تھے، فضول گوہی، بد کلامی، بد فعلی یہ کرتے تھے ہم، اور اعلانیہ گناہ کرتے تھے۔ آخری وہ بات کریں گے کہ حتیٰ اتانا الیقین، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یہ سارے کام ہم کرتے ہماری آنکھیں بند ہوئی، اور ہماری جب آنکھیں کھلی نا، حتیٰ اتانا الیقین، جب ہماری آنکھیں کھلی تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور ہم جو ہے نا جہنم میں آ گئے، ہماری قبر میں آنکھیں کھلی۔ تو پیارے دوستو، ینگسٹر ٹی وی کے ناظرین، ہمیں چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، تفکر و تدبر کرنا چاہیے کہ رمضان شریف میں صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، صلہ رحمی کا نام جو ہے نا روزہ ہے۔ کوشش کریں کہ روزے کے اندر ایک تو صبر کریں، کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جنت کے دروازوں میں سے، وہاں سے صرف اور صرف روزے دار گزریں گے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت ایک ایسا خوبصورت ایک وادی ہے، خوبصورت جگہ ہے جو اللہ پاک 11 مہینے سجاتا ہے، جس کو 11 مہینے سجاتا ہے، جس کے اندر نہریں ہیں، پھول ہیں، پتیاں ہیں، بنگلات ہیں، محلات ہیں، ہر ایک چیز ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہ پاتا ہے وہاں پر، جس کو نہ کسی نے آج تک سنا، نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ دیکھا۔ یہ وہ ایک مقام ہے، یہ پورا 11 مہینے یہ تیار ہوتا ہے، اور 12واں مہینے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں روزہ داروں کے لیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ حافظ قاری صاحب، یہ تھے ہمارے ساتھ قاری رحمۃ اللہ صاحب، جو ہمیں رمضان کے فضائل بتا رہے تھے، اور وہ ہمارے روشنی ڈال رہے تھے ہمارے ینگسٹر ٹی وی کے ویوز کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی غلام مصطفیٰ قرائشی صاحب، ان کا بیسیکلی تو سیاست سے ہے، اور ویسے سماجی کارکن ہیں، غریب عوام کی مدد کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے تھا، اور سیاست میں آنے کا ان کا کیا مقصد تھا، یہ آج ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیسیکلی تو میں نسلاً بلوچ ہوں، اور قرائی ٹرائب سے میرا تعلق ہے۔ ہم آئے تو عرب ممالک کی سائڈ سے، جتنے بھی بلوچ ہیں، مگر صدیوں سے موروں میں رہتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔ سیاست میں بہت پرانا ہوں، 84 سے پیپلز پارٹی سے وابستہ ہوں، پی ایس ایف میں ہوتا تھا 84 میں، 85 میں، اور 86 87 میں عہدیدار تھا، صدر تھا ڈسٹرکٹ اپنا کالج کا، اسکول کا۔ پھر کاروبار میں لگ گئے۔ اب یہاں پی ایس 97 میں کوشش کر رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کچھ ہمارے علاقے کے دوستوں کا کچھ کام ہو جائے، کچھ بھلا ہو جائے۔ کوشش کر سکتے، کوشش کر رہے۔ ہم نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ پیپل پارٹی میں تو آپ آئے، سیاست میں بچپن سے شوق تھا جہاں کسی کو دیکھ کر آنے کا آپ کا ہوا، اور ویسے آپ سیاسی لیڈر کس کو مانتے ہیں؟ بچپن میں اسکول میں صدر تھا تو بچپن سے ہی تھا، اسکول بچپن ہی ہوتا ہے۔ اسکول میں پیپلز پارٹی کا ایک ذیلی تنظیم ہے، پی ایس ایف جس کو کہتے ہیں، اس کا پریزیڈنٹ تھا۔
سیاسی لیڈر تو لازماً ہے، وہ پاکستان میں ایک ہی گزرا ہے، ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید بھٹو، وہ انہی کو سیاسی لیڈر مانتے ہیں اور انہی کی تنظیم میں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہے حاجی غلام مصطفیٰ قریشی صاحب، اور آج ان سے ایک سوال اور بھی کریں گے۔ جیسے تو رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو قاری صاحب نے بولا کہ کچھ عبادات ایسی ہیں جو انسان کی خدمت کر کے کی جا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں حاجی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے بالکل، انسان کی خدمت کرنے کی جو عبادات ہیں، وہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بستی تھی جس میں مولوی صاحب بھی ان کو پتہ زیادہ ہوگا۔ اس بستی میں ایک بندہ تھا جو 24 گھنٹے سجدے میں رہتا تھا، بس اس وقت اٹھتا تھا جب وہ پانی پیتا تھا یا کھانے کے دونے والے لیتا تھا۔ تو ایک بار اللہ کریم نے فرشتوں کو بلایا کہ اس بستی کو الٹ کر دو۔ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جو 24 گھنٹے سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اس جیسے عظیم انسان کی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا کہ وہی تو کم بخت ہے اس بستی میں جس کی وجہ سے جو ہے نا اس بستی کو الٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پیدا کیا تھا دین اور دنیا کے لیے، اور یہ صرف اپنی بخشش کے چکر میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس کو دوسرے لوگوں کی فکر ہی نہیں ہے کہ کسی نے کھایا، کسی نے پیا، کسی نے نہیں۔ تو دیکھیں، انسان کی خدمت کرنا اور اولین درجہ ہے عبادت کا۔ اور دوسرا رمضان کا یہ ہے کہ رمضان تو خیر کیا برکتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ، اس میں کہیں پہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مگر یہ بات اتھینٹک ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں حج کیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں رحمت سمیٹنے کی توفیق دے اور ہمت دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں قاری صاحب، اور ہم اپنے پروگرام کا وائنڈ اپ جو اپنے پروگرام کا ہم کریں گے قاری صاحب سے ایک حمد و ثنا اچھی سی نعت کے ساتھ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور تیری معراج کے تو کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے کرم تک پہنچا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں کبھی تو
اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میں حاجی قاری رحمۃ اللہ صاحب نے نعت سنائی۔ اور اسی طرح ہم لاسٹ میں کچھ ویوز لینا چاہیں گے حاجی کلام مصطفیٰ قرائشی صاحب سے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے رمضان مبارک کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، سب بھائیوں کو گزارش ہے جتنی بھی رحمتیں برکتیں لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، اور اپنے قریب کے جتنے دوست ہیں اور جو نہیں کچھ کر سکتے روزے کا اہتمام، تو جتنا بھی آپ کا بس ہے اتنا ان کی مدد کریں، اللہ آپ کی رزق میں برکت دے گا اور 100 گنا نہیں کروڑ گنا زیادہ دے گا۔ جو ہمارے پاس دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اگر سے ہم دے رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں۔ اور ہم سب دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے برابر والوں کا خیال رکھیں، اللہ آپ کے مال میں برکت کرے گا۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا وائنڈ اپ کریں گے اور شکریہ ادا کریں گے ان دونوں معزز مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور انشاءاللہ کل اسی طرح دوسرے نیکسٹ مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ باقی حاجی غلام مصطفیٰ قرائشی صاحب تو ہمارے پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور یہ ہمارے بہت اچھے اسپانسر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔